اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبداللہ جھنگویر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ اچھا جی، ایک تو عالمی جو مارکیٹ ہے اس میں تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے، اور امید ہے کہ جس طرح یہ چند دن پہلے قیمتیں کم کی گئی تھیں تو حکومت اس جانب توجہ دے گی اور مزید قیمتیں کم کرے گی تاکہ عام آدمی کو مزید ریلیف مل سکے اور سہولیات ہوں۔ اور صرف وہ جو بڑی گاڑیوں میں استعمال ہونے والا وہ جو فیول ہے خاص، اس کی قیمتوں میں اگر 200 روپے کی کمی واقع ہو سکتی ہے تو یہ باقی بھی جو عام لوگوں کے استعمال کے پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات ہے تو ان کی قیمتوں میں بھی کمی اگر مزید کر دی جائے گی تو دائرہ اسلام سے آپ خارج نہیں ہو جائیں گے بلکہ لوگوں کی دعا لیں گے، ایک۔ اور دوسرا یہ کہ کشمیر کے موضوع پہ بہت ساری گفتگو ہو رہی تھی ہمارے ہاں۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا اور اس کی وجہ سے ایک نئی وہ جو ہے بحث شروع ہو گئی، اور یہ معاملہ پہلے بھی ہوا تھا۔ اس وقت کہا گیا تھا کہ سدنوں اور مسلمانوں کی لڑائی ہوئی ہے، یہ پتہ نہیں کتنے سدنوں کو علم ہوگا، لیکن اب پھر وہی والی یہ فضول قسم کی۔ اچھا، لیکن اس بحث میں ہمیں جانا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جو یہ ایکٹیویٹی ہے یہ چلتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ چورن مسالہ یہ بیچنے کے لیے اور کسی نہ کسی اصل معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اس طرح کی اداکاری کی جاتی رہتی ہے۔ لہذا آج کا موضوع ایک احترام ہر جناب کربلا کے حوالے سے، لیکن کربلا کے حوالے سے جو ساری گفتگو ہے کیا اس سے ہمارا کیا تعلق ہے اور ہماری اپنی زندگیوں میں انفرادی بات کر رہا ہوں اور بعد میں معاشرے کے طور پہ پاکستانی کی حیثیت سے گفتگو ہو رہی ہے، اور میری خواہش اور گزارش بھی یہی ہوگی کہ ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، اپنی بات کریں کہ اصلاح احوال، مطلب سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی محترم شخصیات موجود ہیں۔ تعارف کرائے دیتا ہوں، جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسرے مہمان مکرم جناب علامہ ڈاکٹر شبیر میسمی صاحب، عالم دین ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی اور پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ پیر مجتبیٰ گل آف موڑا شریف بھی ہوں گے، تو جب وہ آتے ہیں تو ان کا میں تعارف کرا دوں گا، لیکن فی الحال شروع اس بات سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، کیا محبت کا اظہار خالی خلی گفتگو سے، وعدوں سے، نعروں سے ہے، یا محبت بذات خود اطاعت کا نام ہے جس کے ساتھ ہم اپنی محبت کا دعویٰ کر رہے ہوں؟ تو کیا وہ محبت جو ہے ہماری اگر حضرت امام حسین سے ہے تو کیا ہم انہوں نے جو سٹینڈرڈ قائم کیا، آیا ہم پہ بھی وہ ہے فرض اور واجب اور ہم پہ لازم کہ ہم اس کی پیروی کریں، یا بس زبانی کلامی ٹھیک ہے چل جائے گا سارا سلسلہ؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال ہے، بہت وقی سوال ہے۔ یقیناً جب کسی شخصیت کے ساتھ، کسی مقصد کے ساتھ آپ کی محبت ہوتی ہے تو ایک تو آپ اس کا زبانی اظہار کرتے ہیں، لیکن زبانی اظہار کافی نہیں ہے، بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس محبت کے جو عملی تقاضے ہیں آپ ان عملی تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ جب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک کردار تو وہ تھا کہ آپ بے انتہا صدقہ دینے والے، بے انتہا اطاعت رسول کا بھرپور عملی مظاہرہ کرنے والے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس طریقے سے قیام فرمایا تو اس قیام میں آپ نے جرأت کا، استقامت کا، دلیری کا
صبر کا مظاہرہ کیا، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ صرف زبانی محبت کا اظہار نہ کریں، بلکہ وہ جو خوبیاں کردار حسینی میں ہیں، وہ جو خوبیاں شخصیت حسینی میں ہیں، ان کو اپنے اندر سمیٹنے سمونے کی کوشش بھی کریں، اور اپنی شخصیت کی تشکیل اس طریقے سے کریں کہ وہ عملی نمونہ بن جائے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا۔ زبردست، آپ نے بہت عمدہ زبردست اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ علامہ صاحب، یہ جو اسی بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ کیا جو حضرت امام حسین نے قربانی دی، تاریخ میں تو ظاہر مثال نہیں ملتی، اور اس کی ہم ساری، بلکہ مسلمان کیا غیر مسلم بھی اور رہتی دنیا تک لوگ معترف بھی رہیں گے اور تذکرہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن کیا بس انہوں نے جس یزید کے خلاف انکار کا معاملہ کیا تھا، اس کی بیعت نہیں کی تھی اور اپنے نانا کے دین پہ کھڑے رہے اور اس کو مستحکم کیا، تو جو آج ہم ہیں تو ہم تو یہ جو ساشے پیک میں فرعون، نمرود، یزید دستیاب ہیں، ہم تو ان کے سجدہ ریز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارے قول اور فعل میں جو عملی تضاد ہے، یہ آیا ہمیں اس مقام پہ کھڑا کرتا ہے کہ ہم دل سے جو کہہ رہے ہوں اس کو اور زبان سے جو کہہ رہے ہوں اس کو وہاں پہ قبولیت بھی میسر آ رہی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ ڈاکٹر قمرہ ایاز صاحب اور پیر صاحب کی خدمت میں بھی آداب عرض ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، سوری، آپ اپنی بات جو ہے نا فرمائیے گا، میں بس پیر مجتبیٰ گل آف موڑا شریف، السلام علیکم پیر صاحب، اور آپ کو خوش آمدید۔ جی علامہ صاحب، جی علامہ صاحب محترم، آپ اپنی گفتگو فرمانے لگے تھے، معذرت کے وہ میں نے جی۔ کوئی مشکل نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیں، امت سے کہہ دیں کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے مودت فی القربہ۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ قربہ سے مراد بالکل واضح طور پر اہل بیت علیہ السلام ہے، پنجتن ہے۔ مودت کا معنی محبت سے ایک درجہ یا چند درجے اوپر ہے۔ صحیح۔ محبت ایک احساس کا نام ہے، مودت اس احساس کے عمل کا نام ہے، جس کے ذریعے انسان زندگی میں بتاتا ہے کہ دیکھو میں عمل کر رہا ہوں۔ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر بات آتی ہے تو سید الشہداء نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ کیا مسئلہ؟ خود فرماتے ہیں کہ وعلی الاسلام السلام اذا بولیت الامت برائن مثل یزید۔ اسلام کا فاتحہ پڑھ لو، اگر امت کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیا جا رہا ہے، اور یزید رجل فاسق فاجر مولد بالفسق مثلی لا یبایع مثلی، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، کل عام فسق کرتا ہے، حسین جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب وہ آپ کے سوال کا جو آخری حصہ تھا، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں جی، کہ جب تک عملاً انسان حسین ابن علی علیہ السلام یا علیہم السلام کے نقش قدم پر نہیں چلتا ہے، تب تک زبانی کلامی ثواب مل جائے گا، چلیں ٹھیک ہے، جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا انشاءاللہ تعالی المستعان، انشاءاللہ، لیکن صرف جہنم میں نہ جانا کافی ہے یا مقصد حسین ابن علی کو سمجھنا؟ اگر آج ہم مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھ چکے ہوتے تو جنت تو کنفرم تھی، فلسطینی 1 لاکھ ذبح نہ ہوتے، 1.5 لاکھ سے زیادہ زخمی نہ ہوتے، صحیح، آج روٹی کو محتاج نہ ہوتے، آج پانی کو محتاج نہ ہوتے، آج معالجے کو محتاج نہ ہوتے،
یہ امت مسلمہ نے حسین ابن علی علیہ السلام کا راستہ چھوڑا، وہاں پر یہ ہوا. لیکن پھر رہبر معظم شہید آیت اللہ خامنہئی نے اپنی پوری قوم کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ نہیں، ہمیں فلسطینیوں کی حمایت کرنی ہے، اگر ہم نہیں رہتے تو کوئی بات نہیں. اس کی مثال وہاں ملتی ہے جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ سلمان رشدی نے شان رسالت میں توہین کی ہے. فتویٰ جاری کر رہے تھے، رفسنجانی صاحب دوڑتے دوڑتے آئے، یہ آپ مت جاری کیجیے گا سلمان رشدی کے قتل کا، یہ پورے ایران کو تباہ کر دے گا، یورپی یونین بائیکاٹ کر دے گا. امام خمینی رحمۃ اللہ نے فرمایا رفسنجانی، ایران سے بہت بڑھ کے ہے کہ شان رسالت کی توہین کو نظر انداز کیا جائے، پورے ایران کو بھی تباہ کر دیں پھر بھی شان رسالت میں اس توہین کو قبول نہیں کرتے. آج دنیا نے دیکھ لیا، میرے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، میرے اسٹیبلشمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، پرائم منسٹر صاحب کو اللہ نے عزت دی، ہمارے آرمی چیف سی ڈی ایف صاحب کو اللہ نے عزت دی کہ امن قائم کیا، یعنی عملاً بتایا کہ ہم امت مسلمہ کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے تیار ہیں، امن قائم کرنے کے لیے تیار ہیں اور خون خرابہ ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ ہے جس کو پاکستان نے اپنایا ہے، اور اگر پوری امت مسلمہ ساتھ مل جائے تو پھر یہ یزیدیت کبھی بھی مسلمانوں پر ایسا ظلم نہیں کر سکے گی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. یہ ایک جملہ جی پلیز. چند گھنٹے، چند سال نہیں، چند مہینے نہیں، چند دن نہیں، چند گھنٹے صبر کر جائیے، پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. بہت شکریہ. اوکے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. جی پیر صاحب، یہ جو ایک طرف حضرت امام حسین اور ان کی قربانی ہے، اور دوسری طرف میں یہ چاہوں گا، میں جب اگلی گفتگو میں بھی علامہ صاحب سے بھی گزارش کروں گا، میں یہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا ہمارے ہاں، خاص طور پہ ہمارے ہاں پاکستانی معاشرہ اور پاکستانی لوگ. چلیں پیر صاحب، یہ ہم سارے کے سارے ہی حسینی ہیں، تو پوچھنا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے مجھے کہ رشوت بھی ہمارے ہاں لی اور دی جا رہی ہے، دھڑلے سے سود بھی دیا جا رہا ہے، شراب بھی دھڑلے سے پی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، سرکار اس پہ ٹیکس وصول کرتی ہے، اور جو غیر مسلم رکن اسمبلی ہے وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے اور شرم دلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شرم آتی نہیں ہے. اچھا، پھر اسی طرح چوری چکاری، کمیشن، یہ سارے دھندے بھی موجود ہیں، اور بالکل پھر بھی ہم جو ہے وہ نام امام علی مقام کا لیتے ہیں. اور کیا یہ صرف زبانی کلامی کافی ہے؟ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارا کردار اور اخلاق جو ہے وہ مسلمان اور حسینی نہیں. ہم نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن ہمارے جو ایکشنز ہیں، جیسے کہا جاتا ہے ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ. جی، کہ آپ کا جو کال ہے، آپ کا جو عمل ہے، وہ آپ کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے. تو ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اور کردار کو حسینی بنائیں، کیونکہ درس سیدنا امام حسین علیہ السلام دراصل درس شیر خدا ہے، اور درس شیر خدا درس مصطفیٰ ہے. اور جو سیدنا امام حسین کا اصول اور دستور ہے وہی قرآن کا بھی اصول اور دستور ہے، کہ دونوں حق کا پیغام دے رہے ہیں، دونوں مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کا پیغام دے رہے ہیں، دونوں علم اور عمل کا پیغام دے رہے ہیں، دونوں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دے رہے ہیں. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جس طرح آپ بتا رہے تھے، جو نیگیٹیوٹی کو پھیلا رہے ہوں اپنے اپنے شعبوں میں، چاہے وہ شعبہ آپ تعلیم کا لے لیں یا آپ صحافت کا لے لیں یا کوئی بھی شعبہ لے لیں، اور ان لوگوں کی پشت پناہی کی جاتی ہے. قانون
کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، جبکہ قرآن اور حدیث میں تو واضح طور پہ بتایا گیا کہ ہر ایک کے لیے قانون جو ہے وہ برابر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جنگ سیدنا امام حسین کربلا میں اسی مقصد کے لیے آئے تھے کہ جب کوفہ والوں نے ان کو لا تعداد خطوط لکھے کہ ہماری مدد کو آئیں، یہاں شریعت میں بگاڑ ہو رہا ہے، تو آج ہم خود ایک اسلامی ریاست میں بیٹھ کے جو ہے وہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور ہم ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر رہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود اپنے بنیادی طور پہ اپنے گھر سے اصلاح کرنی ہے، پھر ہی معاشرے میں بہتری آئے گی. کیسے؟ طریقہ بھی تو بتائیں نا پیر صاحب. اس کے لیے سب سے بڑا دیکھیں جی، ہمارا سب سے بڑا کریکولم ہے کہ ہمارے جو بچوں کو بنیادی جو مونٹیسری کلاس سے تعلیم کا نظام ہے، امیر کے لیے اور ہے، غریب کے لیے اور ہے. ایک تو جو ون نیشنل کریکولم ہے اس کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے. دوسرا، جو ریاستی ادارے ہیں وہ جس طرح سے اپنی ڈیوٹی سرحدوں پہ دے رہے ہیں، اسی طرح سے جو باقی ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ وہ رمضان میں یہ نہ دیکھیں کہ فروٹ مہنگا ہو گیا ہے، کھجور مہنگا ہو گئی ہے، اور ان چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے. قانون کو جو ہے وہ قانون کو امپلیمنٹ کرنے میں جو ہے وہ میرے خیال سے ریاست جتنا کردار ادا کرے گی اتنا ہی بہتر ہم اس کے اوپر چلیں گے. اور دوسرا، ایجوکیشن جو ہے اس کے اوپر ہمیں بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے. ایک تو سنگل کریکولم کی بھی ضرورت ہے، اور دوسرا ہمارے کریکولم میں ہمارے تعلیمات بھی اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ ہو، اور ہمیں وہ پورٹرے کیا جائے کہ جو ہمارے ہیروز تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، پنجتن پاک کی ذات، ان کی ہمیں مثالیں دی جائیں، ہمیں ان کی تعلیمات کے بارے میں بتایا جائے کہ کیا انہوں نے سیکریفائس کی، کیا انہوں نے قربانیاں دی، کس طرح سے اسلام کو پھیلایا، اور کس طرح سے ریاست مدینہ بنی جو کہ ایک رول ماڈل ریاست تھی، جہاں ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ تھا. آخر مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے، اور سب سے بہترین حاکم بھی مسلمان تھے، سب سے بہترین ریسرچر، سائنٹسٹ، اسکالرز، حکیم، طبیب، وہ سب مسلمان تھے. تو اب ہم بیسیکلی جو زوال پذیر ہیں اس میں ہماری اپنی کمزوری ہے. اوکے، ٹھیک ہو گیا، یہ اجتماعی معاملے کی طرف بات آ گئی. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، یہ جو ہے کسی اور کی اصلاح کرنے کی کوشش آسان ہے، یا اپنے نفس کی اور جو ہمارا تزکیہ نفس اس کی طرف بھی ہمیں کوئی توجہ دینی چاہیے؟ یا ہم میں نے کئی دفعہ دیکھا لوگ تقوی کے تکبر میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا فرعون کا لب و لہجہ ہوتا ہوگا، جتنا میں نے کئی لوگوں کو دیکھ کے یہ سمجھا، تو مجھے تب یہ سمجھ آئی، میں تو حیران ہی رہ گیا تھا. لیکن بہرحال یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بالکل، آپ نے بہت اہم معاملے کی طرف توجہ دلائی اور ایک اہم مسئلے کی نشاندہی فرمائی. یہ جو اردو میں کہتے ہیں کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، اب ظاہر ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا. لوگ وہ نہیں کرتے جو آپ انہیں کہتے ہیں، لوگ وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. تو جو عملی نمونہ بنے، لوگ وہ داعی جو ہے اس کی پیروی کرتے ہیں جو خود عملی نمونہ ہو. صحیح. جب تک وہ خود عملی نمونہ نہ ہو، آپ نے یہ مصنوعی حوالے سے جو تقویٰ ہے اس کا ذکر کیا، اس کے لیے باقاعدہ ایک لفظ انگریزی میں استعمال کیا جاتا ہے، کاسمیٹک ریلیجیوسٹی، یعنی مذہبی پن لیکن وہ مصنوعی ہو. تو جو مصنوعی مذہبی پن ہے لوگ اس کو پہچانتے بھی ہیں، لوگ اس کو جانتے بھی ہیں، اور اس کا کوئی عملی اثر نہیں ہوتا. تو ہمیشہ تاریخ میں آپ دیکھیں، بالخصوص انڈین سب کانٹیننٹ میں یا دیگر علاقوں میں، تو لوگ
आमाल सालेहा की तरफ आए हैं, नेक कामों की तरफ आए हैं, दीन की तरफ आए हैं, उन लोगों के नतीजे में और उनकी तालीमात के नतीजे में कि जो खुद उस पर अमल करते थे, खुद उसका मुजाहरा करते थे। जितने बड़े सूफिया गुजरे हैं, वो सूफिया तक़वा के एक आला मुकाम पर फायज थे, और वो तक़वा अमली तक़वा था, ज़ाहिरी तक़वा नहीं था। तो ये चीज़ आज भी ऐसा ही है कि अगर हम ये चाहते हैं कि मुआशरे की इस्लाह हो, तो फिर हमने अपनी शख्सियत के अंदर वो परतव जो है सीरत रसूल का, सीरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का, वो लाना होगा। और अगर ऑस्मेटिसिटी हो, यानी मसनूई मजहबियत हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सही सही, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, अल्लामा साहब, मैं बाकी सारी जो है ना बेशुमार आला दर्जे की, आला तरीन दर्जे की सिफ़ात, लेकिन मुझे ना एक लफ्ज़ बड़ा, एक फ़िक्रा बड़ा फैसिनेट करता है, और वो ये कि मुखातिब फरमाया ये, जिसका आपने भी थोड़ी देर पहले इज़हार किया था, कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो ये वाला जो मामला था, ये नहीं कहा कि मैं नहीं करता, उन्होंने तो फिर ज़िम्मेदारी आने वाले हर मुसलमान और उस वक्त के हर मुसलमान पे ये आयद, लागू, लाज़िम और फ़र्ज़ हो गई। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि फ़लाँ मुल्क में जो उसने तो कर लिया, तो हमारी तरफ से फ़र्ज़ किफ़ाया हो गया जी? क्या हम पे नहीं फ़र्ज़ जो फरमाया है, वो जो मैंने साशे पैक वाली बात कही थी, आपने चूँकि ईरान का तज़किरा किया, और मैं तो अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, ज़रा इस पे ज़रा रोशनी डाल देंगे, ज़रा हमारे लिए सहूलत हो जाए। मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि हम अमली नमूना देखे बगैर कोई बात करें तो थ्योरी के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है। हुज़ूर अकरम ने ये किया, अहले बैत ने ये किया, असहाब ने ये किया, लेकिन जब उसकी अमली सूरत सामने आती है जी, तब इंसान कहता है। आज देखें, दुनिया में लोग रियलाइज कर रहे हैं वो कौन सा जज्बा है कि ये अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन यजीदियत ज़मान के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। सवाल तो हो रहा है, सही, कुछ जज्बे हुसैनी है। माँ बाप ने बचपन से एहसास दिलाया कि हुसैनियत सिर्फ रोने का नाम नहीं है, हुसैनियत सिर्फ मातम करने का नाम नहीं है, हुसैनियत सबील का नाम नहीं है, ये सब हैं, हुसैनियत का हुस्न है। लेकिन हुसैनियत की असल रूह ये है कि जहाँ तुम जालिम देखो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। हाँ, ये वाली बात मैं समझने की कोशिश कर रहा था। एनीवेयर, पाकिस्तान में है, कराची में है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे बेडरूम में जालिम है, उसके खिलाफ खड़ा होना है। वो बेडरूम में जालिम तुम खुद हो तो भी खड़े रहो, कराची का जालिम है तो भी खड़े रहो, दुनिया का जालिम है जिन्होंने लाखों लोगों को कत्ल कर दिया तो भी खड़े रहो। हम हुसैनियत को उस वक्त हुसैनियत कहते हैं या हुसैन जैसा कहते हैं, अगर कि इमाम हुसैन की अजमत तो है, जब तक वो मैदान अमल में खड़े होकर चाहे नॉन मुस्लिम हो उनकी मदद ना करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक लेगेसी कायम की है, मेरे जैसा, यानी मेरी इताअत, मेरी पैरवी करने वाला, यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। यजीद की सिफात मैंने बयान कर दी, रिपीट नहीं करता। तो बहुत जरूरी है कि रसूमात के साथ साथ अमली मैदान में हम आए और पूरा पाकिस्तान नहीं, तमाम मुसलमान कलमा पढ़ने वाले मवद्दतिल कुर्बा को अमली अंजाम दे और जालिम के खिलाफ खड़े हो जाए। आपको दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता जुल्म जाता नजर आएगा। अब अफसोस ये होता है, फिनलैंड की मिसाल दे देते हैं, नीदरलैंड की मिसाल दे देते हैं, वहाँ इस्लाम नहीं है, वहाँ तकवा नहीं है, वहाँ परहेजगारी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जुल्म नहीं है। हमें जुल्म के खिलाफ खड़ा होना होगा, तब जाकर निज़ाम इलाही कायम होगा। और जिस तकवा की आपने बात की उसकी मैं छोटी सी तारीफ कर देता हूँ। देखिए, अभी मैं आपके सामने कैमरे के सामने बैठा हूँ ना जी,
مجھے بہت احترام سے بیٹھنا پڑا رہا، لیکن جیسے کیمرہ بند ہوگا میں آزاد ہو جاؤں گا. اچھا ہی. مثال تھوڑی سی مطلب غیر مناسب ہے. کیمرہ تو ابھی کھلا اور ابھی بند ہوا، گھنٹہ بھر سے زیادہ نہیں رہے گا. صحیح. ذات باری اعلیٰ کے سامنے ہم ہمیشہ ہیں. ہاں. اگر ہر انسان جس نے کلمہ پڑھا ہے اپنے آپ کو پولیس کے سامنے نہیں، جج کے سامنے نہیں، بیوروکریٹ کے سامنے نہیں، پولیٹیشین کے سامنے نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جواب دہ سمجھ لے. آپ نے دیکھا آج 5 بچوں کے ساتھ جاتی ہوئی، جی. کل وہ 1 کے ساتھ ہوئی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا. اوکے. یہ آپ نے یہ جو بات کہی نا، تو یہ بڑا ایک میں یہ چاہ رہا تھا چلیں یہ پیر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اور پھر آپ صاحبان علم کی طرف دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. یہ پیر صاحب، یہ یہاں جو ہے وہ بچیوں سے خواتین سے ظلم، زیادتی اور بہت آخری حد تک جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن سرگودا میں جو ایک چیز ہوئی ہے میں صرف اس کے ایک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں کہ وہ سی سی ڈی کے ہاتھوں مارا گیا یا جو بھی ہوا، وہ جو اس کا مرکزی کردار بلکہ بد کردار، لیکن میں ایک اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ اس شخص کو جو یہ بد کردار شخص تھا، جو اس وقوعے کا بنیادی مرکزی کردار تھا، لوگوں نے اپنے ذاتی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا نہ نماز پڑھائی جنازے کی، نہ کسی کو پڑھنے دی، اور نہ اپنے وہاں پہ اس کو دفنانے کی اجازت دی. تو یہ ہمارا اگر ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف ہمارا اگر یہ اجتماعی رویہ اسی طرح آگے بڑھے تو پھر ہی ہم کوئی عملی طور پہ امام حسین کے اس انکار کی طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کو فالو کرنے والے کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں نا کہ جناب ہم نے اس حد تک کیا، چلیں زیادہ نہیں ہو سکا تو. جی پیر صاحب. جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور پاکستان کا معاشرہ اگر آپ بائی اینڈ لارج دیکھیں تو اس میں شعور بھی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ 85% جو آبادی ہے، پاپولیشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں ہر شہر گاؤں دیہات گیا ہوں تو لوگ اچھے ہیں، اخلاق کے بھی اچھے ہیں، اپنے گھروں کے دروازے، اپنی بیٹھکوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اگر آپ باقی دنیا کے ممالک سے کمپیئر کریں تو بہت پاکستان کے لوگ اچھے ہیں، لیکن چند عناصر ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور جو زیادہ پاورفل ہیں، اور جن میں جو ہے وہ لاقانونیت جہاں نظر ہمیں آتی ہے. لیکن اگر آپ جنرل پبلک کو دیکھیں تو پبلک ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ حق کی طرف چلے، اور وہ جس طرح آپ نے بتایا سرگودا میں جس طرح سے یہ وقوع ہوا، اس کے بعد لوگوں نے جو ہے اس کو بڑا کنڈیم بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بڑا سخت ایکشن بھی لیا. جی. تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان میں شعور بھی ہے، اور وہ جہاں ریاست اچھا کام کرتی ہے ریاست کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے پچھلی وار میں دیکھا ہے. اور جہاں ریاست کے چند عناصر اگر کوئی غیر ذمہ دارانہ کام کرے تو وہاں پھر ان کو جو ہے وہ ٹف ٹائم بھی ملتا ہے، اور ان کے آگے کھڑے بھی ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا فرض بھی ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کا بھی میسج ہے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. یہ بڑی عمدہ بات ہے. ڈاکٹر قبلہ یا صاحب، کیا اس معاملے کو اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھایا جائے اور یہ ذرا علماء کرام اپنے فورم سے اور جو میڈیا ہے وہ اپنے فورم سے، باقی سارے اپنے اپنے فورم سے، کہ کوئی بھی کسی بھی نوعیت کی یزیدیت میں ملوث ہو یا فرعونیت میں یا اسی طرح کے جو کردار ہیں، تو ان کے سوشل بائیکاٹ کی طرف اگر ہمارا عمومی رجحان ہو جائے تو کیا ہم یہ جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والی بات، اور دوسری طرف یہ جو ساشے پیک میں دستیاب
ہر طرح کے فرعون، یزید، مقامی سطح کی میں بات کر رہا ہوں، میں اوپر سطح کی، عالمی سطح کی، وہ اس کی نہیں بات کر رہا. تو کیا اس سے ان قوتوں کی، یزیدی قوتوں کی حوصلہ شکنی ہونے کے امکانات بڑھ نہیں جائیں گے؟ یہ آپ خالصتاً یہ سرگودا کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا اگر اسی طرح ہو کہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہ ظلم کیا ہے اس شخص نے، تو اس لیے اگر یہ مارا گیا ہے تو نہ اس کو ہمارے قبرستانوں میں دفن کیا جائے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے، نہ اس کی پڑھی جائے. تو اگر اسی طرح کے بد کردار لوگ کسی بھی نوعیت کے ہوں، کسی بھی شعبے کے ہوں، تو اگر اسی طرح ہمارے ہاں اجاگر ہوتا رہے تو والدین اور ان کے عزیز اقارب رشتہ داروں کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو پھر صرف اس حد تک ہی نہیں محدود رہے گا، یہ ہم بھی نفرت کا نشانہ بنیں گے اور یزیدی کردار ادا کریں گے تو رسوا ہوں گے. میں نے اس کو ذرا بڑے لیول پہ اگر کی. دیکھیں، معاشرے میں جس طرح آپ نے پہلے نشاندہی کی کہ شر تو موجود ہے، جس طریقے سے واقعات ہوتے ہیں. جی ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا بچیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی، جی، اس کے علاوہ بدفعلیاں، یہ سارے کام آئے دن کا معمول ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر. لیکن اس کے باوجود خیر کا عنصر بھی موجود ہے. جی جی. اور خیر کا عنصر وہ ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اس ظالم کے خلاف ایک نفرت کا اظہار اور اس کا ایک مضبوط داعیہ موجود ہے، اس کا باقاعدہ عملی طور پہ مظاہرہ کیا جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مظاہرہ جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ معاشرے کے اندر خیر کا عنصر موجود ہے، اور خیر کا عنصر جو ہے یہ جب تقویت پکڑے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی امید ہے کہ شر کا عنصر جو ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا. تو ہماری تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خیر کے عنصر کو تقویت دیں، اور خیر کے عنصر کا جب ہجوم بڑھے گا تو پھر شر کا لیول جو ہے یہ از خود کم ہوتا جائے گا. تو میں تو اس مسئلے کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک اور چیز، مطلب جن کے بڑے نام ہیں، بہت چاہے وہ ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے سے، تیسرے سے، جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ان کو ان کی زبان کی شرانگیزی کی وجہ سے ان علماء کرام کو یعنی ضلع بدر بھی کیا جاتا ہے، ان کی زبان بندی بھی کی جاتی ہے اور ان پہ پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں. تو کیا اس طرح کے جو علماء کرام ہیں وہ اگر ممبروں سے یا اپنے جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے تو وہاں سے اگر وہ شر پھیلاتے ہیں تو کیا ہم پھر بھی ان کی عزت اکرام اور کرتے رہیں؟ یہی تو میں نے جو پہلے آپ کے سوال کا میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، وہ یہ ہے کہ خیر اور شر کی قوتیں ہیں. جی. تو اگر آپ خیر کی قوت کو تقویت دیں تو شر کی قوت از خود کمزور ہوتی جائے گی. تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو علماء کہلواتے ہیں یا دین کے داعی کہلواتے ہیں اور وہ شر کی بات کرتے ہیں، شر پہ لاتے ہیں، اگر لوگ ان کا ساتھ نہ دیں، ان کی طرف نہ جائیں، ان کے اجتماعات کی طرف نہ جائیں، تو ان کی آواز از خود کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. اگر ہم ان کے لیے نعرے لگائیں، ان کے لیے پراڈو پجیرو کا انتظام کریں، ان کے لیے جلوسوں کا انتظام کریں، ان کی دعوتوں کا انتظام کریں اور ان کو پھر بڑی بڑی فیسیں دیں جس طریقے سے ہم نذرانے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شر کے پھیلانے میں ہم سب شریک ہیں. تو خیر کی قوت جو ہے اس کو تقویت دینی چاہیے، اور یہ ہم سب کا فریضہ ہے، یہ میڈیا کا فریضہ ہے، یہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا فریضہ ہے، یہ ممبر و محراب کا فریضہ ہے، یہ مدارس کا فریضہ ہے، یہ ہم سب کے اوپر ڈالتے ہیں.
بالکل صحیح ہے. اچھا جی علامہ صاحب، اسی بات کو اگر آپ ذرا اس پیرائے میں لیں کہ جو شر پھیلانے والے ہمارے علماء کرام کہلاتے ہیں. اب اگر اس میں صرف علماء کرام کہہ رہا ہوں، اس میں آپ بہت سارے اور جو معروف لوگ ہیں جن پہ پابندیاں لگتی ہیں، اس میں کچھ ذاکرین بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے، یہ اس کے باوجود جو اصل علماء کرام ہیں، جو امن، محبت، پیار کا درس دیتے ہیں، ان کی اتنی اہمیت میں نے دیکھا کہ نہیں ہے. لیکن جو زبان سے شر اگلتے ہیں، آگ اگلتے ہیں، تو ان کی پذیرائی بھی ہے. ان کے لیے گاڑیاں، پراڈو، ہوٹل بکنگ، سال پہلے ایڈوانس میں پیسے. تو یہ ایسا ہے نا سر کہ نہیں ہے؟ میں آپ کی بات کو رد تو نہیں کر سکتا، ایسا ہے جی. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک وقت تاریخ میں ایک واقعہ پیش آیا، مثلا جنگ جمل. جی. ٹھیک ہے، اب اس کو ایک وقت تاریخ کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے، ایک وقت ٹونٹ اور طنز کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے. ہاں. اگر تاریخ کی حیثیت سے پیش کیا جائے تو سب سنیں گے، کوئی پرابلم نہیں. لیکن طنز اور ٹونٹ جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے. تو مسئلہ وہاں پر آتا ہے جب اسے چٹپٹا بنا کے پیش کیا جائے تو وہی خیر شر میں بدل جاتا ہے. خیر کا مطلب ہے واقعہ شر میں بدل جاتا ہے. صحیح. لیکن یہاں میں آپ کو حکومت پاکستان کے بعض صوبوں کے کارنامے بتاؤں. علامہ رضی جعفر صاحب حفظ اللہ، مولانا شنچا نقوی حفظ اللہ، مولانا اسد اقبال صاحب حفظ اللہ، جن کی پوری زندگی کی ساری گفتگو نکال لیجیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ دوسری طرف والوں کو ڈالا ہوا ہے تو یہاں بیلنس کرنا ہے. حتیٰ لسٹوں میں ابھی پنجاب کی لسٹ شائع ہوئی ہے. ہم نے کہا تھا 3 مہینے پہلے شائع کر دو تاکہ پتہ تو رہے، مجلس خراب ہوتی ہے. وہ حضرات جن کا انتقال ہو گیا ان کے نام بھی ہے. تو وہ زبان بندی ہے، یہ تو سارا پولیٹیکل معاملہ ہے. لیکن جو بھی ممبر پر آ کر کسی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کسی کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، اس کو ہماری نصیحت یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقائق بتانا چاہتے ہو یا لوگوں کے اندر آگ ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ حقائق بتاؤ، تاریخ کے حقائق بتاؤ تاکہ لوگوں کو پتا لے. یہ جو تم چٹپٹا بنا کے آگ پھیلاتے ہو، اس سے نہ صرف اصلاح ہوتی ہے بلکہ لوگ تم سے دور ہوتے ہیں. آج رہبر معظم کی شہادت کے بعد دنیا کے اکثر ممالک میں چلے جائیے، اہل سنت اور اہل تشیع اتنے نزدیک آ گئے ہیں کہ دشمن حیران ہے یہ کیا ہو گیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ حق کی راہ پر قربان ہونے کے لیے تیار. لیکن پھر میرے ممبر سے اگر کوئی ایسی بات کہی جائے گی ان کی دل آزاری ہوگی. دیکھیں ہر ایک کی مقدسات ہیں، ہمارا ان کا احترام کرنا ضروری ہے لیکن ہماری ان کی توہین کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو یہ جو علامہ صاحب نے بات کہی پیر صاحب، یہ تو پھر وہ والی بڑے عرصے سے یہ کہی جا رہی ہے بات کہ جی اپنے نظریات کو مت چھوڑیں لیکن کسی دوسرے کے نظریات اور مسلک کو مت اس کو چھیڑیں مت اور اپنا چھوڑے مت. تو اگر اس پہ ہمارا عمل درآمد بھی ہو جائے اور یہ جو ہمارے ہاں پولیس اور یہ باقی محکمے ہیں اس کو عمل درآمد کرائیں، اور جو لوگ یہ شر پھیلاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو CCD کے حوالے کر دیا جائے، لیکن بہرحال کم از کم ان کو کچھ تو کوئی سمجھانے والا ہو، ان کو کسی چیز کا ڈر خوف ہو. کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کے منفی واقعات ہوتے ہیں تو میڈیا میں بھی وہ کئی دفعہ جو ہے وہ اپنی زبان کی بدتمیزی کے باعث جو ہے وہ زیادہ جگہ پا جاتے ہیں. جو اصل علماء کرام ہیں، علماء حق ہیں، اور جو ان کو جب کوئی خامی خرابی ہو تو ان کو وکیل بھی دستیاب ہو جاتے ہیں، ان کو ان کے کیسز بھی لمبے چوڑے عرصے کے لیے چلاتے رہتے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ڈاکٹر قبلہ عیاض صاحب نے بھی بات کہی، علامہ
ڈاکٹر شبیر میسمی صاحب نے بھی بات کہی. تو اس کو ذرا تھوڑا اور کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنا چھوڑیں نہیں اور کسی کا چھیڑیں نہیں؟ جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے، علامہ صاحب نے جس طرح بات کی کہ اگر ہم ایک اپنی لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے جو حقائق ہیں ان کو بیان کریں، اور اس میں ہم اضافی جس طرح سے ہے باتیں اپنی طرف سے لگا کے یا کسی کو گالم گلوچ دینا، کسی کو برا کہنا، اگر ہم یہ باتیں کریں گے تو پھر دونوں طرف سے دل آزاری ہوگی. اور پھر جو اصل فلسفہ حسین ہے جو ہم نے اپنے معاشرے میں دینا ہے، آپ یہ دیکھیں زاہد صاحب کہ آج باپ جو ہے، بیٹا اپنے باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، بھائی بھائی کا دشمن ہے، زمین کے چند فٹ کے زمین یا چند مرلوں کے پیچھے ایک دوسرے کو قتل کر لیتے ہیں. جی. لیکن اصل جو فلسفہ حسین ہے آپ یہ دیکھیں نا، جو کربلا میں تھا کہ ایک بھائی جو ہے سیدنا امام حسین کے جو بھائی ہیں حضرت عباس علمدار، وہ کہہ رہے کہ پہلے میں شہید ہوں گا. ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے پہلے کھڑا ہو رہے ہیں. پہلے بیٹا جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، پہلے جو ہے وہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کربلا کا جو اصل میسج ہے کہ جہاں جو ہے وہ بھائیوں کو کا آپس میں احترام، والدین کا احترام، اور پھر اس طرح سے سب سے بڑی یہ بات کہ فریڈم آف لائف دی گئی. سیدنا امام حسین نے، آپ نے اپنے سب ساتھیوں کو کہا کہ میں اپنے دیے کو گل کر کے، چراغ کو بجھا کے یہ کہا کہ تم سب کو سے میں راضی ہوں، اللہ اور اس کے رسول تم سب سے راضی ہیں، تم لوگ واپس چلے جاؤ، جو تم لوگوں نے یہاں تک کیا ہے دنیا اس کو یاد رکھے گی. لیکن سب نے یہ کہا کہ اے آقا، یہ ایک جان کے ایسی ہزاروں جانیں آپ پر اور دین اسلام پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اصل فلسفے کو آگے معاشرے میں لے کے جانا ہے، تاکہ معاشرے میں جو آج گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے، ایک بہن کا کیا کردار ہونا چاہیے وہ ہمیں کربلا میں پتہ چلتا ہے، ایک نواسے کا کیا کردار ہے، بیٹے کا کیا کردار ہے، بھائی کا کیا کردار ہے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ ہم نے سکھانا ہے اپنے معاشرے میں. پھر ہی یہ اس قسم کے جو واقعات ہیں آج جو ہمارے معاشرے میں قتل و غارت ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو بلا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، ٹالرنس نہیں ہے. یہ جو ٹالرنس ختم ہو گئی ہے، تو یہ ہمیں کربلا سے یہ تمام میسج ملتا ہے. بس صرف عمل درآمد، مطلب ضرورت عمل درآمد کی ہے، ضرورت تو پھر صرف عمل درآمد کی ہوئی نا. جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر قبلہ یا صاحب، عملی طور پہ کیا ہماری حکومت، کیا ہمارے اداروں کو، کیا ہمیں، اور کیا مجھے، اور کیا میرے جیسے جو لوگ ہیں ان افرادی حیثیت میں ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اور شہدائے کربلا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں؟ بالکل جی، بہت اہم بات ہے. دیکھیں، ایک تو جہاد ہے، تو جہاد باللسان ہے، بالقلم ہے، ایک پھر قتال ہے. لیکن سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ نفس کے ساتھ جہاد، کہ نفس کے اندر آپ کے جو داعیے ہیں جو کہ عمومی طور پہ مبنی ہوتے ہیں ایک ذاتی خواہشات کے، علو حاصل کرنے کے، ترقی کے، مفادات کے حصول کے، اور ان کے خلاف جہاد جو ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے. صحیح. تو آپ نے جو سوال کیا کہ انفرادی طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفرادی طور پہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے نفس کو تو قابو کر لیں، نفس کی اصلاح تو کر لیں، اور وہ نفس جو کہ امارہ بالسوء، برائی کی طرف لے جانے والا نفس ہے، اس کو کنٹرول کر لیں. کم از کم اس کو نفس لوامہ بنا لیں کہ وہ ہمیں
باقاعدہ ایک تغیانے کی طرح ملامت کرے، اس کے بعد جا کے پھر ہم نفس مطمئنہ کی طرف جا سکیں گے. اور نفس مطمئنہ وہی ہے جو کردار حسینی میں ہمیں ظاہر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کے خلاف یا اپنے آپ کے ساتھ جہاد. اور اگر ہم یہ کریں، اصلاح نفس ہم کریں اور اس طریقے سے یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرے، تو ہم ایک بہتر معاشرہ بن سکتے ہیں اور خیر کی قوت بن سکتے ہیں. زبردست. جی علامہ صاحب، یہی والا سوال آپ کی خدمت میں کہ ہم روز محشر جو ہے وہ شرمندہ ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ جو عمل درآمد کی یہ جو درس کربلا ہے اور نبی محترم نے اور قرآن شریف نے اور صحابہ کرام نے جو ہمارے لیے اصول عمل کر کے دکھائے، تو اس کے حوالے سے چونکہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں، تو میں یہ صرف تجویز کے طور پہ یہ گزارش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے جو خوبصورت باتیں ہیں تو وہ جہاں تک بھی ہو سکے تو لوگوں تک پہنچیں. جی علامہ صاحب. دیکھیں، جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور میں محسوس نہیں کریں گے نا، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آنے والی. ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے دنیا کے مسائل سے بچنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہونا ہے تو آپ کو اپنی زندگی میں، مجھے اپنی زندگی میں، ہمیں اپنی زندگی میں اس احساس کو باقاعدہ طور پر سامنے رکھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہم سب کو دیکھ رہی ہے، ہمارے دلوں کے حال کو جانتی ہے اور ہماری آنکھوں کے ہلنے کو بھی دیکھتی ہے. صحیح. میں اپنے بچے کے اندر یہ احساس جگا دوں کہ جو نعمتیں دے رہا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، تو اس کی نعمتوں سے، جیسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو ایسی جگہ جا کے گناہ کر، کسی کو کہا تھا جسے تم نے ایسے گناہ نہیں چھوڑتے جہاں پر اللہ کی نعمت نہ ہو، اللہ نہ دیکھ رہا ہو. یہ تو ظاہر ممکن ہی نہیں ہو سکتا. ممکن یہ ممکن ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حاضر ناظر سمجھیں، بالکل صحیح. اپنے بچوں کو محسوس کرائیں اور ہر نعمت پر ایک لفظ، پالنے والے تیرا شکر. واہ کیا بات ہے، بہت 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 عمدہ بات ہے. بہت شکریہ جناب علامہ شبیر میسمی صاحب، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر قبلہ عیاض صاحب، بہت شکریہ جناب پیر مجتبیٰ گل صاحب. ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی اور یہ ہمیں اتنی عمدہ، اتنی خوبصورت، اور چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ والی گفتگو، اور خاص طور پہ چونکہ علماء کرام اور پھر بہت مثبت سوچ کے حامل اور لوگوں میں مثبت سوچ پیدا کرنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شر انگیز لوگوں کے پیچھے لگنے کی بجائے، ان کی باتیں سننے کی بجائے اور ان کو سروں پہ بٹھانے کی بجائے ہم ایسے لوگوں کے پیچھے جائیں جو علماء حق ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس یزید پہ تو صدیوں سے لعنت ملامت ہو رہی ہے، لیکن جو ہمارے اپنے علاقوں میں ساشے پیک میں دستیاب ہیں، اور ہم خود بھی اگر ہم کسی کرسی پہ، کسی مقام پہ اور کسی جگہ پہ موجود ہیں اور ہم میں بھی وہ یزیدیت اور فرعونیت کے جراثیم بدرجہ اتم موجود ہیں، تو ہمیں پھر حسینیت کا اور امام حسین کی تعلیمات کا کہ بالکل منکر ہوئے اس پہ خالی زبانی کلمہ، وہ کیا کہتے ہیں، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی کوئی ہو. سو ہمیں دل کا کلمہ پڑھنا چاہیے، اور کربلا یہ جو درس دیتا ہے اس کی ہمیں عملی صورت اختیار کرنی ہوگی. زبانی کلامی سے کام نہیں چلے گا. اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر. رضائے جنگوی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.